کے دنیا سے جاؤ، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ تمہارے یہ وارثین بالکل محتاج اور تنگ دست رہیں اور لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلائیں۔ ظاہر ہے کہ وارثین مالدار کب ہوں گے؟ جب دنیا سے جانے والا ڈھیر سارا مال اپنے وارثین کے لیے چھوڑ کر کے گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم اپنے وارثین کو مالدار بنا کر کے دنیا سے جاؤ، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج اور تنگ دست بنا کر کے جاؤ کہ ان لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلائیں، بھیک مانگیں، سوال کریں۔ اور اے سعد ابن ابی وقاص، انکا لن تنفقا نفقتا تبتغی بها وجہ اللہ الا ازددت به رفعة ودرجہ حتی اللقمہ ترفعها الى فی امراتک۔ اے سعد ابن ابی وقاص، تم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو بھی مال تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، اس پر بہت زیادہ تمہیں اجر و ثواب ملے گا اور تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ حتی اللقمہ ترفعها الی فی امراتک، یہاں تک کہ محبت سے اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں اگر ڈال دو گے اور اس میں ثواب کی نیت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ کیا آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ توفیق ہوئی کہ اپنے ہاتھ میں لقمہ لے کر کے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے، اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلائے؟ بتائیے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ توفیق ہوئی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، کچھ تو باہمت لوگ نظر آ رہے ہیں۔ مذہب اسلام نے زوجین کو بھی درس دیا ہے کہ زوجین کو یعنی میاں بیوی کو کس طرح سے رہنا چاہیے۔ مذہب اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ تمہاری بیوی جو تمہارے گھر میں آئی ہے یہ نوکرانی بن کر کے نہیں آئی، یہ تمہاری نوکرانی بن کر کے نہیں آئی ہے، بلکہ وہ ایک باعزت گھر سے تمہارے گھر آئی ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے تمہارے گھر آئی ہیں، اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کے وہ تمہارے گھر آئی ہیں، باعزت گھر سے آئی ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں پوری عزت کے ساتھ اور پورے لاڈ اور پیار کے ساتھ رہا کرتی تھی، اس لیے اسی عزت کے ساتھ، اسی لاڈ اور اسی پیار کے ساتھ بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، اسے نوکرانی بنا کر کے نہیں رکھنا۔ اور معاملات کب خراب ہوتے ہیں؟ جب شوہر اپنی بیوی کو نوکرانی سمجھتا، وہیں سے حالات خراب ہونے شروع ہو جاتے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو بیوی بنا کر کے رکھے، سوچو کہ اس حدیث شریف میں ارشاد ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حتی اللقمہ ترفعها الی فی امراتک، یعنی ایک لقمہ تم محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں اگر ڈال دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کتنی بڑی بات۔ پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص نے عرض کیا، چونکہ طبیعت خراب ہو گئی تھی ان کی اور موت کا اندیشہ انہیں ہو رہا تھا، یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ کہیں یہی میری موت نہ ہو جائے، وہ موت کا اندیشہ ظاہر کر رہے تھے۔ پھر عرض کیا انہوں نے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ اتخلف عن ہجرتی، یا رسول اللہ میں نے تو مکہ میں سب کچھ اپنا چھوڑ کر کے ہجرت کر لیا ہے مدینہ کی طرف، اللہ و رسول کی رضا کے لیے
میں نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، ساری جائیداد میں نے مکہ میں چھوڑ دی ہے، اور سب کچھ میں نے اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ و رسول کی رضا کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے یا رسول اللہ میں نے اپنا وطن عزیز چھوڑ دیا ہے اور مدینہ طیبہ میں نے ہجرت کر لی ہے، یا رسول اللہ کہیں یہیں میری موت نہ ہو جائے اور میں اپنی ہجرت سے کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، یعنی کہیں مجھے یہیں مکہ ہی میں پھر نہ رہنا پڑے۔ سوچئے کہ آدمی جہاں پیدا ہوتا، جس زمین میں آدمی پیدا ہوتا ہے، وہاں کے ایک ایک ذرے سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں محبت؟ آپ لوگ یوپی بہار کے ہیں، جب کبھی گاؤں کی طرف جاتے ہوں گے، گاؤں میں جاتے ہوں گے تو بتائیے گاؤں سے آنے کی طبیعت چاہتی ہوگی؟ ہاں، اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ گاؤں میں لگتا ہے نا؟ اگرچہ گاؤں میں جھوپڑی ہی صحیح، پکا مکان بھی نہیں بنا ہے گھر میں، جو سہولتیں یہاں شہر احمد آباد میں حاصل ہیں وہ سہولتیں بھی وہاں گاؤں میں نہیں ہیں، لیکن گاؤں میں جانے کے بعد وہاں کی محبت جو خمیر کے اندر شامل ہے تو گاؤں چھوڑنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن آدمی مجبوری میں اپنا گاؤں چھوڑتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑتا ہے کہ گاؤں چلا گیا ہے تو گاؤں سے آنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے۔ مگر یہاں صحابہ کرام کی شان دیکھو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ و رسول کی رضا کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنا مکان چھوڑ دیا ہے، اپنی جائیداد چھوڑ دی ہے، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، اور وہی حضرت سعد بن ابی وقاص جب مکہ جا رہے ہیں تو مکہ میں رہنے کی طبیعت ان کی نہیں چاہ رہی ہے، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہیں یہیں میری موت نہ ہو جائے اور میں اپنی ہجرت سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ یہ دین اسلام سے ان کی محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد بن ابی وقاص، حدیث شریف تو بہت لمبی ہے اور شاید آپ لوگ بھی انتظار کرتے ہوں گے کہ جلدی سے تقریر ختم ہو ہم لوگ جائیں، بولیے انتظار کر رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو وہی ارشاد فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص، تم جو بھی نیک عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا اور درجات تمہارے بلند ہوں گے۔ مگر پھر ارشاد فرمایا کہ اے سعد بن ابی وقاص لعلک تخلف بعدی، اے سعد بن ابی وقاص جس بیماری میں تم موت کا اندیشہ کر رہے ہو اس بیماری میں تمہیں موت نہیں آئے گی، اس بیماری میں تمہیں موت نہیں آئے گی، بلکہ تمہیں تو ابھی ایک لمبے زمانے تک رہنا ہے دنیا میں، اور میں دنیا سے تشریف لے جاؤں گا، تمہارے درمیان سے میں تشریف لے جاؤں گا، میرے بعد بھی تم اس روئے زمین پر اس دنیا میں باقی رہو۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کوئی شخص بیمار ہوا، آپ گئے اس کی تیمارداری میں، اس کا حال دریافت کرنے کے لیے، اس کی خیریت لینے کے لیے اس کے پاس گئے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس بیماری میں تمہیں موت نہیں آئے گی؟ بتا سکتے ہیں؟ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر ہو یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ اس بیماری میں، پوری گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ اس بیماری میں اس کی موت نہیں آئے گی۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہی فرق ہے ایک ڈاکٹر میں اور اللہ کے نبی میں ہی فرق ہے کہ ڈاکٹر ہرگز نہیں یہ بتا سکتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرانہ شان کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے سعد بن ابی وقاص اس بیماری میں تمہیں موت نہیں آئے گی، بلکہ میرے بعد بھی تمہیں ایک زمانے تک اس روئے زمین پر رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ابھی سعد بن ابی وقاص کی موت کا وقت نہیں آیا ہے،
نگاہ نبوت ان کا ماضی بھی دیکھ رہی تھی، ان کا حال بھی دیکھ رہی تھی، اور مستقبل بھی ان کا دیکھ رہی تھی، اور صرف انہی کا مستقبل نہیں بلکہ نگاہ نبوت کے سامنے کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے، نگاہ نبوت کائنات کے ایک ایک ذرے کا مشاہدہ فرمایا کرتی ہیں۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع للدنیا فانا انظر الیها والى ما هو قائل فيها الى يوم القیامت کانما انظر الى کفی ھذا۔ اللہ تعالی نے ساری کائنات کو، اس دنیا کو، بلکہ قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے، اللہ تعالی نے سب کچھ میری نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے، تو میں کائنات کی ساری چیزوں کا مشاہدہ اپنی نگاہ سے اس طرح سے کرتا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھے تو ہاتھ کی ہتھیلی میں جو جو چیز رکھی ہوگی سب کچھ نگاہ دیکھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا یہ عالم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پر عیاں نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں در۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد ابن ابی وقاص تم میرے بعد بھی دنیا میں رہو اور اس شان کے ساتھ رہو گے کہ حتی ینتفع بکا اقوام ویضر بکا آخرون، یہاں تک کہ تمہاری ذات سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے اور تمہاری ذات سے کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہو، دونوں بات ہوگی تمہاری ذات سے، تمہاری ذات سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور تمہاری ذات سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچے گا۔ بتائیے کوئی عام آدمی بتا سکتا ہے کہ کس کی ذات سے مستقبل میں فائدہ پہنچے گا اور کس سے نقصان پہنچے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ لوگوں میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے، یہ انہی کی شان ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وما ہوا الغیب بظنین، یعنی وہ غیب کی خبریں دینے میں بخیل نہیں ہیں بلکہ وہ غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ یہ انہی کی شان ہے، یہ انہی کی شان ہے جن کی بارگاہ میں امام اہل سنت نے اس طرح سے خراج عقیدت پیش کیا، محبت کا نذرانہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پر عیاں نہیں، یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سن 11 ہجری میں تشریف لے گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک طویل زمانے تک سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ باحیات رہے، یہاں تک کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق اور ایران کی فتح حاصل کرنے کے لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر کے روانہ فرمایا اور انہی کی سرکردگی میں عراق بھی فتح ہوا اور ایران بھی فتح۔
کے موقع پر جو ایمان لے آئے انہیں آپ کی ذات سے فائدہ پہنچا، اور جو ایمان نہیں لائے انہیں آپ کی ذات سے نقصان پہنچا، ضرر پہنچا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ حتی ینتفع بک اقوام ویضر بک آخرون، یعنی اے سعد بن ابی وقاص، تمہاری ذات سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور تمہاری ذات سے کچھ لوگوں کو ضرر اور نقصان بھی پہنچے گا۔ تو آج ہم اس محفل میں جو حاضر ہیں، یہ اس وقت علماء کرام اور ائمہ مساجد کی صحبت میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے، اور یہ ایک طرح کا گویا کہ درس آپ لے رہے ہیں، یعنی سبق لے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ مدرسے میں جا کے تو داخلہ نہیں کروا پائیں گے، کہ کروا لیں گے داخلہ، جائیں داخلہ کروائیں گے مدرسے میں جا کر کے؟ ہمارے وہاں یعنی جامعہ اشرفیہ میں تو داخلہ بہت مشکل، کل 300 ساڑھے 300 سیٹ ہوتی ہے اور 2500-3 ہزار لڑکے بیٹھتے ہیں، ٹیسٹ میں کمپٹیشن ہوتا ہے اور میرٹ کی بنیاد پر داخلہ ہوتا ہے، تو بہت بہت مشکل ہے۔ تو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے یہ علماء کرام اس طرح کی محفلیں رکھتے تاکہ ان محفلوں میں آپ جا کر کے کچھ دین کی باتیں سیکھیں۔ یہ جلسے اسی لیے کروائے جاتے ہیں کہ آپ درسگاہ میں نہیں جا سکتے ہیں، مدرسے میں نہیں جا سکتے ہیں، آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار سے جڑے ہیں اور بھی آپ کی مصروفیات ہیں، مدرسے میں نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ تو علماء کرام کا احسان ہے جو اس طرح کے جلسے رکھتے ہیں اور آپ کو بلاتے ہیں، ان جلسوں میں آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ جلسوں میں آ کر کے کچھ دین کی باتیں آ کر کے سیکھیں۔ یہ علماء کرام کا احسان ہے کہ آپ کو آپ کے لیے اس طرح کے جلسے یہ رکھا کرتے ہیں کہ آپ ان جلسوں میں آ کر کے دین کی باتیں سیکھیں، ورنہ یہ دین کی بات حاصل کرنا، دین کی بات سیکھنا پہلے کتنا مشکل تھا کہ ایک ایک حدیث شریف حاصل کرنے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کیا کرتے تھے، تب جا کر کے کسی محدث کے پاس ایک حدیث ملا کرتی تھی۔ یہ بھی میں نے جو حدیث شریف سنائی ہے، یہ معلوم ہے کسی کتاب کی حدیث میں نے سنائی ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ بخاری شریف کا نام سنے ہیں نا؟ بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ مسلم شریف کا نام سنے ہیں، اس میں بھی یہ حدیث ہے، اور سنن ابی داؤد شریف کا نام سنے ہیں، اس میں بھی یہ حدیث ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے محدث تھے۔ ان کا کام کیا تھا کہ دن بھر یہ بیٹھ کر کے حدیث شریف پڑھایا کرتے تھے، حدیث شریف کا درس دیتے تھے۔ ان کا کام یہی تھی، بھیڑ لگی رہتی تھی ان کے پاس۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ بند تھا، کوئی آنے والا آیا دروازے پر اور دستک دی، اس نے کھٹکھٹایا دروازہ، آپ نے اندر سے آواز لگائی کون؟ تو باہر سے آواز آئی کہ ھذا سہل بن عبداللہ التستری، یعنی سہل بن عبداللہ تستری آپ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ سہل بن عبداللہ کے بارے میں بتا دوں پہلے، یہ بہت بڑے ولی ہیں۔ کون؟ سان عبداللہ۔ ارے آپ لوگ ہماری بات سنی، سان عبداللہ، حضرت سہل بن عبداللہ یہ بہت بڑے ولی ہیں۔ یہ امام ابو داؤد کے دروازے پر گئے، دروازے پر دستک دی، اور اندر سے جب پوچھا گیا کہ کون، فرمایا کہ سہل بن عبداللہ تستری۔ دروازہ امام ابو داؤد نے کھول دیا اور کہا کہ حضرت اندر تشریف لے آئیے، آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، ولی ہیں، اندر تشریف لے آئیے، آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے، بڑا کرم کیا آپ نے،
مگر حضرت سہل ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ لا ادخل لی الیک حاجہ ولا ادخل حتی تقول لی قضیتها حتی الامکان، یعنی میں ایک حاجت لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، ایک ضرورت لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور جب تک آپ یہ وعدہ نہیں کریں گے کہ آپ کی ضرورت ہم پوری کریں گے اس وقت تک میں اندر قدم نہیں رکھوں گا۔ آپ کے دروازے پر کوئی جائے اور دروازے پر دستک دیں اور کہیں کہ بھائی ہم ایک بہت بڑی غرض ہمیں آ گئی ہے، بہت بڑی ضرورت ہے، آپ کے پاس ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ہماری غرض آپ پوری کر دیجئے، ضرورت پوری کر دیجئے۔ آپ تو سوچیں گے کہ کہیں یہ قرضہ مانگنے کے لیے تو نہیں آ گیا ہے، اور کہیں رمضان کا مہینہ ہے اور کوئی مولانا صاحب آپ کے دروازے پر چلے گئے تو کہیں گے کہ چندہ ہی مانگنے آئے ہیں۔ یہی سوچیں گے نا کہ مولانا صاحب چندہ لینے کے لیے آئے ہیں، یعنی طرح طرح کی بات آپ کے ذہن میں آئے گی۔ یہاں حضرت سہل ابن عبداللہ تستری نے جب کہا کہ میں اپنی ایک حاجت لے کر کے آیا ہوں اور جب تک آپ وعدہ نہیں کر لیں گے حاجت پوری کرنے کے لیے اس وقت تک میں اندر قدم نہیں رکھوں گا۔ امام ابو داؤد نے فرمایا کہ آپ حضرت اندر تشریف لے آئیے، حتی الامکان جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا، آپ اپنی ضرورت تو بیان کیجیے، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے پوچھا کہ بتائیے کیا ضرورت؟ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری نے جو ضرورت رکھی ہے میرے بھائی ذرا غور سے سنو، پوری حاضر دماغی کے ساتھ ان کی اس ضرورت کو سنو۔ حضرت سہل ابن عبداللہ نے جو اپنی ضرورت امام ابو داؤد کے سامنے پیش کی ہے، جو ضرورت ان کے سامنے رکھی ہے، فرمایا اخرج لی لسانک الذی تحدث به عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلا۔ اے امام ابو داؤد، آپ اس زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں، آپ اپنے گھر بیٹھ کر کے حدیث شریف پڑھایا کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا درس دیا کرتے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک آپ کی زبان پر حدثنا فلان اخبرنا فلان کا ورد جاری رہتا ہے، آپ کی زبان پر صبح سے لے کر کے شام تک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری رہا کرتا ہے۔ آپ کی زبان کتنی پاکیزہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ کسی کی برائی کرتے ہیں، نہ ہی کسی کی شکوہ شکایت کیا کرتے ہیں، بلکہ اپنی اس زبان سے یا تو قرآن پاک کی آپ تلاوت کرتے ہیں یا حدیث شریف کا درس دیتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ جس زبان سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھاتے ہیں اس زبان کو اپنے ہونٹوں سے باہر نکال دیجئے، میں اس زبان کو چومنا چاہتا ہوں، اس زبان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، بس یہی میری ضرورت ہے، اس کے علاوہ میری کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک محدث کا، ایک عالم دین کا کتنا بڑا مقام ہے، اس کی زبان کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ایک عام آدمی نہیں بلکہ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی حضرت سہل ابن عبداللہ ان کی زبان کا بوسہ لینے کے لیے ان کے دروازے پر پہنچا ہوا ہے۔ کیوں اس زبان کا بوسہ لینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس زبان سے انہوں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی، کبھی کسی کی غیبت اور چغلخوری نہیں کی، کبھی کسی کو گالی نہیں دیا، کبھی اس زبان سے انہوں نے کوئی نامناسب کلمہ نہیں نکالا، بلکہ اس زبان سے اللہ رسول کا ذکر کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، حدیث شریف کا درس دیا، شریعت کا درس دیا ہے۔ اس لیے وہ زبان ایسی پاکیزہ ہے کہ اس زبان کا بوسہ لینے کے لیے، اس زبان کو چومنے کے لیے اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی ان کے پاس پہنچا ہوا ہے۔ چنانچہ امام ابو داؤد نے اپنے منہ سے زبان باہر نکالی ہے، حضرت سہل بن عبداللہ نے اس زبان کا بوسہ لیا اور خوشی خوشی پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہ شان کس کی زبان کو حاصل، کس کی زبان کو یہ شان حاصل ہے؟ یہ محدث اور دین کے فقیہ کی زبان کو یہ مقام حاصل، اور
محدثین کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. ایک محدث تھے، بس اسی واقعے کو سنا کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کر دوں گا، بس گھبرائیے نہیں. یزید ابن ہارون یہ بہت بڑے محدث تھے. یہ امام بخاری کے استاد کے استاد، یعنی دادا استاد، امام احمد ابن حنبل کے بھی استاد. وہ بہت بڑے محدث تھے، دن بھر حدیث شریف وہ بھی پڑھاتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا، لوگوں نے دفن کر دیا، تو کسی نیک آدمی نے انہیں خواب میں دیکھا. انتقال کے بعد خواب میں جب وہ نظر آئے تو پوچھا کہ یزید ابن ہارون یہ بتائیے ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا سلوک ہوا آپ کے ساتھ قبر میں. یہ بتائیے کہ کیا نکیرین یعنی منکر نکیر آپ کی بھی قبر میں آئے تھے. منکر نکیر جب قبر میں آتے ہیں تو کئی سوال کرتے ہیں؟ 3 سوال. پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون؟ تیرا رب کون. اب بندہ اگر مومن ہے تو فوراً جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. تو اگر مومن بندہ ہے تو جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام. تیسرا سوال ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون کی طرف اشارہ کر کے منکر نکیر پوچھتے ہیں کہ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، یعنی یہ جو مرد کامل ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. یہ تیسرا سوال بہت مشکل ہے. یہ نہیں اس طرح نہیں پوچھتے ہیں کہ یہ جو رسول اعظم تشریف رکھتے ہیں انہیں تو کیا کہتا تھا. اگر یہ پوچھتے تب تو اسی میں جواب. یا یہ پوچھتے کہ یہ جو نبی تشریف فرما ہے انہیں تو کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو اسی سے جواب معلوم ہو جاتا. مگر وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، یعنی یہ جو مرد تشریف رکھتے ہیں، مرد کامل جو تشریف رکھتے ہیں انہیں تو کیا کہتا تھا. اب اگر مومن بندہ ہے تو یہی کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا میں کلمہ پڑھا کرتا تھا، جن کے ذکر کی محفل میں منعقد کرتا تھا، جن کی نعتیں پڑھا کرتا تھا، جن کی ولادت کا جشن میں منایا کرتا تھا، جن کا کلمہ میں پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ تو وہی نبی رحمت ہیں جو سارے جہان کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لے آئے ہیں. اگر مومن بندہ ہے تو یہ جواب دیتا ہے. حضرت یزید ابن ہارون سے جب پوچھنے والے نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کی قبر میں بھی منکر نکیر آئے تھے، آپ سے سوال ہوا. حضرت یزید ابن ہارون نے کہا کہ ہاں میری بھی قبر میں نکیرین آئے تھے، منکر نکیر آئے تھے. پھر پوچھا کہ پھر ہوا کیا وہ بتائیے. تو یزید ابن ہارون نے کہا کہ جیسے ہی منکر نکیر میری قبر میں آئے اور سوال جیسے ہی پہلا شروع کیا من ربک، تیرا رب کون، تو میں نے اپنی سفید داڑھی پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میں نے منکر نکیر سے کہا کہ اسی سوال کا جواب پڑھاتے پڑھاتے تو میری داڑھی سفید ہو گئی. سبحان اللہ. انہی سوالوں کا جواب پڑھاتے پڑھاتے تو میری داڑھی سفید ہو گئی. اور اب مجھے سے آپ لوگ پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے. منکر نکیر نے کہا صدقتا اے یزید ابن ہارون، تم نے سچ کہا. پھر منکر نکیر اسی وقت وہاں سے چلے گئے. آگے کچھ پھر ان سے پوچھا نہیں، اسی وقت چلے گئے. تو یہ شان ایک عالم کی ہوتی ہے، ایک محدث کی ہوتی ہے جس نے اپنی زندگی خدمت دین میں گزار دیا، لوگوں کو
دین سکھانے میں اس نے زندگی گزار دی، اس محدث کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ نکیرین جب اس کی قبر میں آتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اسے ایسی مقبولیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ نکیرین سے یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اے منکر نکیر، اے اللہ کے فرشتوں، انہی سوالوں کا جواب پڑھاتے پڑھاتے میں بوڑھا ہو گیا، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب مجھے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ نکیرین یہ کہہ کر کے یہ سن کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا یزید ابن ہارون نے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اب وقت تو بہت ہو گیا، بہت کچھ ہم آپ سے بیان کرتے، لیکن آدھے سے زیادہ تو اٹھ کے بھاگ گئے آپ لوگ۔ جہاں مفتی ساجد صاحب یہ مقالہ لے کر کے کھڑے ہوئے تو آپ لوگ ڈر کے مارے سوچے کہ پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھنا شروع کر دی ہے، نہ معلوم یہ کتاب کب تک پڑھیں گے، کہیں صبح تک یہ کتاب نہ سناتے رہیں۔ شاید اس ڈر سے بہت سارے لوگ اٹھ کے بھاگنے لگے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے یہ کھڑے ہوئے تو شاید کچھ لوگوں نے دیکھ لیا کہ تو بہت بڑی کتاب لے کے آئے، اور دیکھتے ہی اٹھ کے بھاگنا شروع کر دی۔ ادھر کتنے لوگ کھڑے تھے، سب اٹھ کے بھاگنے لگے۔ کچھ ہمارے علاقے کے بھی نوجوان ادھر کھڑے تھے، میں دیکھ رہا تھا، وہیں سے اشارے سے لوگ سلام کر رہے ہیں، اور دیکھا کہ وہ لوگ بھی اٹھ کے بھاگنے لگے، کتاب دیکھ لی۔ تو جب آپ کے اندر اس قدر علم کے تعلق سے بے حسی ہے، کچھ احساس نہیں ہے کہ آخر یہ جلسے آپ لوگوں کے فائدے کے لیے رکھے گئے، آخر یہ تقریر ہوئی، کچھ دین کی بات معلوم ہوئی کہ نہیں معلوم ہوئی، کچھ سیکھا آپ لوگوں نے کہ نہیں سیکھا۔ اب یہ جلسہ نہ ہوتا تو کہاں جاتے آپ لوگ سیکھنے کے لیے؟ تو ان علماء کرام کا احسان ہے کہ اس طرح کے جلسے منعقد کرتے ہیں کہ آپ دین کی باتیں آ کر کے سیکھا کریں۔ اب میں انہی جملوں پر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں جو حق و ثواب ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ بیان کرنے میں مجھ سے کوئی تعبیری تشریحی یا کوئی بھی خطا سرزد ہوئی ہو وہ میری طرف سے ہے، میں اس سے فوراً توبہ استغفار کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را، لو سلام اب تو ہمارا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا شفیعنا یوم الجزاء۔ دعا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس محفل پاک میں جو کچھ تیرا اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوا، تیرے محبوب بندوں کا ذکر جمیل ہوا، دین کی باتیں ہوئیں، یا اللہ اسے قبول فرما، اس پر وہ اجر و ثواب عطا فرما جو تیری شان کریمی کے لائق ہے۔ یا اللہ اس محفل میں جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے سب کو اپنے فضل سے شاد کام فرما۔ یا اللہ دارالفتاح اور دارالقضاء کے افتتاح کے موقع پر یہ محفل منعقد ہوئی ہے،
جس کے بانی محب گرامی وقار حضرت مولانا مفتی قاری شفیع عالم صاحب زیدہ مجدوع ہیں، یا اللہ دارالفتہ کو فروغ و استحکام عطا فرما، یا اللہ انہیں اور تمام علماء دین کو صحیح طریقے سے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو مذہب حق اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما، یا اللہ دنیا سے جانے سے پہلے ہم سب کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کو بخش دے، بخشے ہوئے لوگوں میں ہم سب کا نام لکھ دے، یا اللہ ہم میں جن کے والدین احباب دنیا کے ساتھ ایمان سے رخصت ہوئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں پر اپنی رحمت و غفران کی بارش نازل فرما، اور جن کے والدین باحیات ہیں یا اللہ ان کا سایہ ان کی اولاد کے سروں پر دادیر قائم رکھ، انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ شاد و آباد رکھ، یا اللہ ہمارے یہ جو نوجوان اس محفل میں آئے ہوئے ہیں، جو مقصد خیر لے کر کے یہاں اس شہر میں آئے ہوئے ہیں، دور دراز جگہوں سے آئے ہوئے ہیں حلال روزی کمانے کے لیے، یا اللہ ان کی حلال روزی میں برکت عطا فرما، ان کے کسب حلال میں، ان کے جائز کاروبار میں یا اللہ بے حساب وسعتیں اور برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہماری یہ علماء کرام جو رونقی اسٹیج ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ شاد و آباد رکھ، یا اللہ انہیں دونوں جہان کی خوشحالی عطا فرما، یا اللہ ہم میں جن کے دلوں میں کوئی مقصد خیر ہے، کوئی جائز حاجت ہے، مولا تو علیم و خبیر ہے، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، یا اللہ ہم سب کو حسنات دارین سے مالا مال فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ تمامی حضرات کے ہم شکر گزار ہیں، آپ حضرات تشریف لائے، جن لوگوں نے بھی اس میں دام دیرم قدم سخن حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کے حصے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو سعادت دارین سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔